سبيل الدموع سبيل مريح نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چونکہ شادی کا موقع ہے اس لیے میں خطبہ نکاح کی آیات پڑھوں گی اور انہی کے اوپر بات کروں گی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اس وقت جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ شادی کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، لیکن عموماً ایک ریچول کے طور پر اس کو ادا کرتے ہیں اور جو اس میں میننگ ہے یا میسج ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے. سب سے پہلے تو اس خطبے میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے. ان الحمد للہ، بے شک تعریف اللہ کی ہے، شکر اللہ کے لیے، کیونکہ شادی خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر انسان کو خوشی دینے والے کا سب سے پہلے شکر گزار ہونا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی دیا ہے. اور جیسے کہ آج کل ذی الحج کا عشرہ ہے اور ہم سب اس میں کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور ایک حقیقت ہے کہ مانی ہوئی بات ہے اور اس میں کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اسی نے پیدا کیا، اسی نے رزق دیا، اسی نے جو کچھ بھی نعمتیں ہمیں عطا کی، جو کچھ بھی ہمارے پاس، ایون ہمیں جو پیدا کیا اور مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے درمیان آپس میں ایک کشش رکھی اور پھر دونوں کے درمیان نکاح کے رشتے میں ایک مضبوط بانڈ قائم کیا اور ان کے درمیان ایک عہد قائم کیا، اپنے نام کے ساتھ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ عہد نبھانے کا جو پابند کیا، ان سب چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی نعمت جب بندے کو ملتی ہے تو بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے ملی مجھے. تو الٹیمیٹلی اگر کسی انسان کے تھرو بھی کچھ ملتا ہے یا کوئی سبب سے بھی ہمیں چیز ملتی ہے تو اللہ کے اذن سے ملتی ہے اور اصل میں دینے والا وہی ہوتا ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی بر وقت ہو جائے، لیکن نہیں ہو پاتی. شادی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بچے نہیں ہوتے، بعض اوقات بچے ہو جاتے ہیں تو جو ہماری ان کے بارے میں تمنائیں اور ڈریمز ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. تو ہم کوشش ضرور کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، دیتا وہی ہے. اگر وہاں اذن نہ ہو کچھ بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب کوئی خوشی نصیب ہو، کیونکہ شکر گزار جو ہے، چاہے کوئی بندوں کا شکر گزار ہو یا اللہ کا، شکر گزاری اصل میں ہے کہ اللہ کی قدر دانی، کہ ہم اللہ کی قدر پہچانتے ہیں. بندوں کی شکر گزاری کیا ہے کہ ہم بندوں کی قدر پہچانتے ہیں، کہ ہم ان کا احسان اپنے اوپر مانتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کے احسان ہے جن کو ہم اپنے لیے مانیں. تو ان الحمد للہ، بے شک ساری تعریف شکر اللہ ہی کے لیے ہے. نحمدہ، ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی شکر کرتا ہے تو میں اور زیادہ نعمتیں دیتا. لیکن ہماری زندگی میں عموماً جو رویہ پایا جاتا ہے وہ شکوہ شکایت کا یا ناشکری کا زیادہ ہوتا ہے. جو نعمتیں ملی ان کی طرف ہم کم سوچتے ہیں، اور جو نہیں ملا ان کے بارے میں ہم زیادہ فکر کرتے رہتے ہیں یا ان کے بارے میں ہم زیادہ پریشان رہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے بارے میں، بندوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں اگر ہم نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سارا وبال خود اپنے پہ ہی پڑتا ہے اور ہماری زندگی سے خوشی نکل جاتی ہے.
تو اس خوشی کا حصول صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم نعمتوں کی قدردانی کریں، ان کو پہچانیں اور اس پر شکر گزار ہوں. تو شادی کے موقع پر ایک طرف اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، دوسری طرف والدین کا، اور تیسری طرف یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کو دونوں کو ایک دوسرے کے شکر گزار ہو کر زندگی کا آغاز کرنا چاہیے. نحمدہ ونستعینہ، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اس مشکل مرحلے پر، کیونکہ بہرحال ایک ڈیسیژن مشکل ہوتا ہے، طرح طرح کے انسان کو فکر ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، شادی کامیاب ہوگی یا نہیں، بچوں کا آپس میں نباہ ہوگا یا نہیں، طرح طرح کے وسوسے ہوتے ہیں، اور مختلف لوگوں کے حالات اور قصے اور واقعات پڑھ لوگ ایک دوسرے کو گیدرنگ میں سناتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اور بھی زیادہ انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس پر کہا گیا کہ نستعینہ، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو درست کر دے تو پھر کوئی بگاڑ نہیں سکتا اس کو. تو اصل پروٹیکشن اس کی پروٹیکشن، اور جب انسان اس کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا بھر کے حاسد بھی مل کے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ انسانوں کے ساتھ جہاں خیر ہے وہاں انسانوں کے ساتھ شر بھی ہے. کچھ لوگ اپنے شر کو کنٹرول کر لیتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کا شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے اور وہ شر ہی کے راستے میں آگے بڑھنے لگتے ہیں، خود کو بھی پریشان رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو نحمدہ ونستعینہ، صرف اللہ کی تعریف نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے دعائیں بھی، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت سے غموں سے آزاد کر دیتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ انسان فطرت کے اعتبار سے اپنی کمزوریوں کو مانتا بھی ہے، اور ہمیشہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک سہارا اس کو ملے کہ جس پر وہ رلائے کر سکے، جس پر وہ بھروسہ کر سکے، جو مشکل میں کام آ سکے، جو ہر کمزوری سے پاک ہو. تو عام طور پر ہم انسانوں کے اندر وہ سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی پیرنٹس کی شکل میں، کبھی ہسبینڈ کی شکل میں، کبھی کسی اور کی شکل میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے ہی کمزور ہیں. اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں سب کمزور ہیں. ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کا سہارا انسان لے تو وہ پھر مایوسی سے بچ جاتا ہے اور زندگی میں امید ہی امید رہتی ہے. کیونکہ اللہ کے فیصلوں پر جب انسان کو اچھا گمان ہوتا ہے تو وقتی طور پر اگر کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف بھی آتی ہے، تو انسان اس پر بھی مطمئن رہتا ہے کہ نہیں، اس میں بھی خیر ہے. جیسے ابن قیم الجوزیہ نے کہا ہے کہ جو کوئی آزمائش آتی ہے، اپلیکشن ہوتی ہے کوئی، تو وہ بھی ایک طرح سے میڈیسن ہوتی ہے ہمارے لیے. اب مثلا پین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پین جو ہے اس کو بھی بلیسنگ کہتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے میں پین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیر سم تھنگ رانگ، اب اس کو کیئر چاہیے، ادھر توجہ کرو. اگر ہمیں پین ہی نہ ہو، مثلا ہمارے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی درد نہیں ہو رہی، تو ہم تو ان چیزوں سے رکیں گے نہیں جو مزید ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن رہے ہیں، ان چیزوں سے بازی نہیں آئیں گے کہ جو ہماری صحت کے لیے نقصان کا ذریعہ بن رہی. تو اس لیے بظاہر جو اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ چیزیں آزمائش بھی نظر آتی ہیں، یہ دکھ بھی نظر آتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو بعد میں ہمیں جا کے احساس ہوتا ہے اس میں تو بڑی خیر تھی، اس میں تو بڑی بھلائی تھی کہ یہ چیز ہو گئی تو میں اس راستے سے رک گئی اور میں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. تو اس لیے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اسی کی تعریف، اسی کا شکر، اور اسی سے مدد، اور اسی سے دعا. اور دعا اس وقت بھی جب انسان کوشش کر رہا ہو، اور دعا اس وقت بھی جب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس نے کوشش کیا کرنی ہے. تو اس وقت بھی بندہ جو ہے وہ اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے خود قرآن مجید میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی میرا بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو بتاؤ کہ انی قریب، میں تو ان کے بہت ہی قریب ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. جب رات کو سب سو جاتے ہیں تو ایک رب ہوتا ہے جو جاگتا ہوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ہم اس وقت بھی اس کو پکار سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انسانوں کو پکارنے کے لیے، رات کو سوئے ہوئے کسی کو جگانے کے لیے بھی انسان رکتا ہے کہ اب اس وقت میں کس کو تکلیف دوں. تو بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں کسی انسان کو کوئی بس چلتا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں انسان اللہ سے مانگتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی. بعض اوقات تو اسی وقت دیر اینڈ دین وہ دعا سنی جاتی ہے اور وہ مشکل ٹل جاتی ہے. بعض اوقات وہ مشکل تو نہیں ٹلتی لیکن اس سے کوئی بڑی بلا آنے والی ہوتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے. اور بعض اوقات وہ مشکل بھی آ جاتی ہے لیکن ان دعاؤں کا اجر انسان کو یہاں نہیں اگلی دنیا میں چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی ان دعاؤں کو سمیٹ کے وہاں کے اجر کے لیے رکھتا ہے. اس دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں اس کی مشکل کا کہ وہ کتنا تکلیف دہ وقت ہے آخرت کا.
تو یہ چیزیں پھر وہاں انسان کے کام آنے والی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنے اعمال کے ذریعے اتنے بڑے درجے نہیں پاتا جتنا تکلیفوں پر صبر کر کے پاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے درجے اور قدر اور منزلت کو اللہ کی نگاہ میں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے اوپر اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ واویلا مچاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. تو ہم دیکھا آپ کے بچوں میں سے بھی اگر کوئی چوٹ لگ جائے، رونا دھونا شروع کر دے تو آپ کہتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، اسے تو پہلے بند کرو پھر باقی چیز کو دیکھیں گے. تو رونا دھونا چاہے بڑوں کا ہو یا چھوٹوں کا کسی کو بھی پسند نہیں آتا. تو لیکن اس کے مقابلے میں اسی طرح مانگنا بھی بندوں کو پسند نہیں آتا. ایک سے دوسری دفعہ مانگے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے آنسو بھی بڑے پسند ہیں اور ہمارا مانگنا بھی بڑا پسند ہے. اور اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی بھلائی اور اجر ہی اجر ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے. تو پھر آگے کہا گیا کہ وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹ بنتی ہے چیز وہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں. کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، غلطی کرتا ہے، پھر اللہ سے نظریں چٹانے لگتا ہے، پھر وہ دور دور ہونے لگتا ہے. پھر شیطان اس کو کہتا ہے کہ نہیں تمہاری تو سنی نہیں جائے گی، تم تو بڑے گناہ گار ہو، تو تمہیں خود تو مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی سے کہہ دو دعا بھی تمہاری مانگ دے. تب آپ دیکھیے ایک کام کوئی بھی جو آپ خود کرتے ہیں اور وہ جو کسی سے کرواتے ہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح اپنے درد کے لیے جو کرا کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، وہ دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس تکلیف میں، وہ کتنی بھی آپ کی دعا کرے گا. اس لیے خود اپنے لیے کرنی چاہیے. اب اگر اس میں ڈر لگ رہا ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اچھا ہم نے یہ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اچھا کچھ کرتا تو یہ بندہ ہے نہیں اور دعائیں مانگنے مجھ سے آ جاتا، نہیں، وہ پھر بھی 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کا. وہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر روز آسمانی دنیا پہ آتے ہیں، یعنی کہ رات کے وقت بندوں کی اور زیادہ دعائیں سنتے ہیں رات کے آخری حصے میں. کہتے کہ اگر اس بندے کے گناہ ساری زمین کو بھی بھر دیں اور پھر بندہ پلٹے، اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں ایسا کہ جو معاف نہ کر سکتا. اس لیے اگر بندے سے بڑی زیادتی ہوگی، بڑی سے بڑی کوتاہی ہوگی، بڑے سے بڑا کوئی قصور ہو گیا تو بھی مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے جب دعا کرنا ہو تو پہلے اب استغفار کر لیں کہ یا اللہ اگر تو ہم سے کسی وجہ سے ناراض ہے یا کوئی بات ہماری آپ کو پسند نہیں آئی اور اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ پانی کا فلو ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی رکاوٹ آگے آ جائے تو وہی پانی رک کے ادھر ادھر پھیلنے لگتا ہے. تو بعض اوقات اسی طرح انسان کی دعائیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ادھر ادھر ہو گئی ہیں، کوئی اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ رہی. تو وہ ہوتے ہیں کہ گناہوں کی رکاوٹ یا آڑ ہوتی ہے. تو اس لیے انسان وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. اور خصوصاً اس موقع پر بھی کہ اللہ تو ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ شادی کے موقع پر ہر طرف سے خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں اور ہم اسی موقع پر بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کے بھی بہت سے کام کرتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہنگامے میں ہم نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، بس کہتے ہیں اچھا وضو نہیں ہے، واش روم بزی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو فرض وہ نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آخری نصیحت جو آپ کی زبان پر تھی وہ الصلاۃ الصلاۃ تھی کہ لوگوں نماز نماز اس کو نہیں چھوڑنا. اور آخری سین جو آپ نے اپنی امت کا دیکھا تھا پردہ ہٹا کے، وہ اس وقت تھا کہ جب سب نماز پڑھ رہے تھے صحابہ اور آپ خوش ہو گئے اس کو دیکھ کر. تو وہ نماز ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہانہ کر کے تو اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. کیا یہ سن نہیں ہے؟ یہ ہمارے گناہوں میں آتا ہے اور اس کی رکاوٹ بن جاتی. اچھا اسی طرح شادیوں پہ اور گناہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا ضائع کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، اتنا کھانا ہے تو چلو اگر ہم نے کچھ چھوڑ بھی دیا یا ہمارا دل نہیں بھی چاہ رہا. میں نے نہیں دیکھی کوئی شادی کی جس پر رزق ضائع نہ ہو. اور آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ دنیا میں بھوکے ہیں، اور بھوک ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. بھوک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ایک انتقامی آگ پیدا کر دیتی ہے. تو ان کا رزق اگر ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہمیں ضائع کرنے کا حق نہیں. اتنا لے کے کھائیں جو آپ کھا سکتے ہیں، اتنا بنائیں جو کھانا ہے. یا انسان کے لیے ٹھیک ہے اللہ نے خوشی کے موقع پر اگر ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اچھا کھا لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اتنا بنا لیں کہ اتنی زیادہ چیزیں بنا لیں کہ اس کو کھا کے بیمار پڑ جائیں اور اپنی جان پر ظلم کریں. یہ بھی ایک سن ہے. اپنے آپ کو قرآن پاک میں آتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو دوسروں کے لباس پہ یا دوسروں کی کسی عادت پہ، کسی بات پہ یا بولنے کے سٹائل پہ اس میں ہم ہنس پڑتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں. وہ پرانے دکھ درد دکھڑے سنانے شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. یعنی کہ جتنے میل ملاپ ہوتے ہیں اتنے اس کا احتمال زیادہ ہوتا ہے کہ ہم بیک بائٹنگ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کریں. اب یہ جو کسی کی عزت کے اوپر حرف اٹھانا ہے وہ معمولی بات نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مال اور عزت تینوں کو برابر ذکر کیا. ہم کسی کی جان تو نہیں لیتے، توبہ، یہ تو بہت بڑا سن ہے، سب کو پتا ہے. مال بھی توبہ، چوری تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. لیکن ایک زبان ہلا کے دوسرے کی برائیاں کرنا ہمیں اس کو سین ہی نہیں لگتا. تو یہ چیز جو ہے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں خصوصاً جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے جب ملتے ہیں، بہن بھائی جب ملتے ہیں، تو اس وقت لگتا ہے ان سے کیا پردہ، ان کو تو دنیا کی ہر بات بتا سکتے. تو ٹھیک ہے، آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی سے ڈسکس کر کے حل پوچھنا چاہتے ہیں، دیٹس این ایکسیپشنل کیس. لیکن صرف ایک مزے لینے کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کی برائیاں کرنا، اس میں کوئی خیر نہیں. تو اس لیے ایسے موقع پر ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ آنے والی لڑکی جو ہے اس کے اوپر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا لے کر آئی ہے، پہننے کا ڈھنگ نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، آگے پیچھے. شوہر کے بعض کا ساتھ جو ہوتی ہے وہ شوہر کا دل جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے بہو کے بارے میں. یہ بھی بہت بڑا سن ہے، یہ ابلیس کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس ہر روز اپنا تخت جو ہے وہ پانی پہ لگاتا ہے اور اس کے سارے چیلے چماٹے جو ہے پوری دنیا سے آ جاتے ہیں غلط کام کر کے، اور اس کو اپنی رپورٹ کرتے ہیں اور بہت خوشی سے بتاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کوئی کام نہیں جو تم نے کیا. لیکن جو آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے ہسبینڈ وائف کے درمیان لڑائی کرائی، اس کو تاج پہنا کر، اور اس کہتے ہیں کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ماں اپنے ہی بیٹے کے گھر اجاڑ رہی ہوتی ہے بظاہر سو کالڈ محبت میں، کہ وہ بیوی کے خلاف اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، دیکھو یہ چلتی کیسے، دیکھو یہ سوئی پڑی اب تک، تمہارا تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے اس پر، دیکھو ایسا کر دیا ویسا کر دیا. انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزانہ کوئی نہ کوئی ڈوز ملتی رہتی ہے، پوائزننگ ہوتی رہتی. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، میاں کا دل پھر جاتا ہے اور اس کی بھی سوچ منفی ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر عیب ہی ڈھونڈنے لگتا ہے. حالانکہ بیوی اور میاں کے درمیان اللہ نے ایسی محبت رکھی ہوتی ہے کہ وہ عیبوں کو چھپا دیتی ہے، کیونکہ محبت کہتے ہیں نا کہ وہ بلائنڈ ہوتی ہے، اس میں انسان کی برائیاں نہیں نظر آتی. لیکن اگر بڑی سے بڑی محبت میں آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر روزانہ آپ کسی کے خلاف کوئی بات کریں گے تو برین واشنگ ہونے لگتی ہے. اچھا، اور پھر آپ کو بھی اس کی وہی شر نظر آنے لگتا ہے. اس لیے اس چیز سے بہت منع کیا گیا ہے، اور ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بعض اوقات بہنوں کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ گھروں کو خراب کر دیتی ہے، کہ وہ بھابھی کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا. اسی طرح ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے. ہم سب مائیں جانتی ہیں کہ مائیں جان دیتی ہیں بیٹوں پہ، اور خود تکلیف اٹھا کے ان کو سکھ دیتی ہیں، اور اپنے ہی زیور بیچ کے ان کی فیسیں دے کے ان کو پڑھاتی ہیں، اور ان کی کامیابیوں کی راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتی ہیں. اور پھر ایسی بہو آتی ہے کہ وہ بیٹے کو ماں سے ہی دور کر دیتی ہے. کس قدر بڑا ظلم ہے. کوئی جواز ہی نہیں بنتا، نہ عقل مانتی ہے نہ اخلاق مانتا ہے. تو یہ سب کچھ اصل میں شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ہمیں اس چیز پہ ابھارے رکھتا ہے. اس کو ادھر سے لگا، اس کو ادھر سے لگا، فتنہ فساد اور بدمزگی، اور گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا، اور ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے چین اٹھا ہوا، اور دلوں کے اندر ایک بے چینی ہے اور نفرتیں ہیں، گرج ہے. تو یہ کوئی زندگی تو نہیں. ان چیزوں سے صرف اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں، میں نے اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کی تو وہ مجھ پہ آ پڑے گی. آج میں نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا یا زیادتی کی، کل مجھے دیکھنی پڑے گی. تو مجھے تو کسی کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کانٹے بوئیں وہ آپ کو پھر نہ چبھیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ تو ہماری خوشیاں برقرار رکھنا، اور ہماری کوتاہیاں جو ہیں اور غلطیاں جو ہیں تو ان کو معاف کر دینا. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. کیونکہ سب سے برا شر جو ہے نا وہ اپنے ہی نفس کا شر ہوتا ہے. انسان کے دشمن اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی دشمنی خود انسان اپنے آپ سے کرتا ہے جب وہ کوئی غلط بات کرتا ہے یا غلط چیزیں سوچتا ہے، ایون جو بدگمانی ہوتی ہے. یہاں خاص طور پہ شرور نفس کی بات کی گئی. تو جو نفس ہوتا ہے نا انسان کا، اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ اچھی ڈیزائرز ہوتی ہیں، کچھ بری بھی ہوتی ہیں، اور وہیں پر وسوسے جنم لیتے ہیں. شیطان کے حملے بھی اسی پر ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہیں، اور انسان سے نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات ایسے غلط کام ہوتے ہیں اور بلنڈر ہوتے ہیں. انسان خود ریگریٹ کرتا ہے بعد میں، لیکن وہ اس وقت غصے میں آ کے ہو گئے، کبھی کسی کی باتوں میں آ کے اس نے قدم اٹھا لیا ہوتا ہے. تو یہ سارے ہمارے اپنے ہی شر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایسی دعا سکھائی کہ اللہ تو ہمیں خود ہمارے اپنے ہی نفس کے شر سے، کیونکہ جب شر ہوتا ہے تو پھر وہ پلٹتا تو اپنے اوپر ہی ہے نا،
تو ہمیں بچا اور تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے. ہم نہیں بچ سکتے, ہمارے میں طاقت نہیں کہ ہم خود کو بچائیں, لیکن تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ. اور پھر ومن سیئات اعمالنا, اپنے اعمال کی برائیوں سے. بات یہ کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے. یہ بالکل سمپل سا فارمولا ہے کہ اگر آپ ایگزام دے رہے ہیں اور آپ نے سوال کچھ کیا, اگر آپ جواب کچھ لے رہے ہیں تو اس پہ آپ کو کوئی مارکس نہیں دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں کہی ہیں کرنے کو کہ یہ کرو, اور کچھ چیزوں کے لیے تو اس نے پیدا کیا ہوں. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اگر ہم عبادت ہی نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہ نماز پڑھ رہے ہیں, نہ ذکر کر رہے ہیں, نہ قرآن پڑھ رہے ہیں, نہ کوئی تسبیح, نہ کچھ, یا بنا بندے کی خدمت, صرف اپنی ذات میں جی رہے ہیں, تو یہ جینا کیا جینا ہے؟ پرپز آف لائف تو ہم نے فلفل ہی نہیں کیا. اب ایسا کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, بندوں کو ستاتا ہے, تو یہ ساری چیز اس کے اعمال بن جاتے ہیں. اب ان اعمال کا وبال آتا ہے, یعنی جب انسان منہ سے کوئی بری بات نکالتا ہے. پچھلے دنوں میں نے کہیں پڑھا تھا, لیکن ناٹ شور کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. ایک ایکسپیریمنٹ یہ کیا گیا کہ دو پانی کے جیسے گلاس رکھے گئے, تو ایک کے اوپر جیسے بہت ہی برے برے لفظ بولے گئے, شیئر کیا گیا, اور دوسرے کے اوپر اچھے اچھے اپریشیٹ اور تعریف کے لیے, اور پھر دونوں کو انالائز کیا گیا. تو دونوں کے جو اسٹرکچر ہے اس میں فرق آ گیا تھا, اور ان کی تصویریں بھی دی ہوئی تھی کہ جب اس پانی کے اوپر برے برے لفظ بولے گئے وہ ڈسٹارٹ سے ہو گئے, اور جن کے اوپر اچھے لفظ بولے گئے ان کے اندر ایک خوبصورت سے ڈیزائنز وغیرہ بن گئے. تو ایک قدرتی بات ہے, یہ نہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو تو ہم سب کو پتا ہے کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم کیسے فیل کرتے ہیں, اور اگر ہماری کوئی ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے, چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو, سچائی کیوں نہ ہو, یعنی جب کوئی ہمیں غلطی بتائے ہماری, چاہے وہ 100% سچ ہو, تو تکلیف ہوتی ہے, قدرتی بات ہے. حالانکہ بعد میں اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے ہمیں کہ بالکل ایسے جیسے انجیکشن لگتا ہے تو سوئی تو چبھتی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سوئی چبھے بغیر انجیکشن لگے, کیونکہ سن بھی کرنا ہو تو اس نے تو چبھنا ہے پہلے جا کے. اسی طرح کوئی اچھی بات کوئی ہمیں روکے یا ٹوکے یا کچھ بھی, تو سوئیاں چبھتی ہیں ہمیں, لیکن بعد میں انسان انہی کا شکر گزار بھی ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ ہمیں پتا چلتا ہے ہمیں اپنی غلطی تو نظر آئی. بلیو می, بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں انسان حیران رہ کے کرے جا رہا ہے, اور اس کو ریئلائزیشن بھی کوئی نہیں ہے, خود بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم کر رہے ہیں. تو جب انسان کو کوئی بتانے والا ہوتا ہے تو اس کے نفس کو اچھا نہیں لگتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے سامنے یا پیچھے, تو اس کا اور افیکٹ ہوتا ہے, اور جب برے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. خاص طور پہ میں یہاں بات کروں گی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں. اگر بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کی تعریف کرے گی, یا ہسبینڈ وائف کی کھانے کی یا کپڑے کی تعریف کرے گا, تو وہ جان قربان کرنے کو تیار ہوگی. لیکن اگر وہ محنت کرتی ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, اور اس سے اچھا تو فلاں نے پکایا تھا, تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ بعض اوقات خواتین ڈپریشن میں جانے لگتی ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی کیئر, محبت اور اپریسیشن کہیں سے بھی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بعض سائیکالوجسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج صرف کیئر اور محبت, اور اگر ایک کیئر کا ایک لیول نہیں کام کرا تو اس کو ڈوز بڑھا دیں, ڈبل دا ڈوز. اگر وہ نہیں کام کرا تو تھوڑی سی اور بڑھا دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ دل ٹھیک ہونے لگیں گے, تعلقات اچھے ہونے لگیں گے. اچھا, ایک اور عجیب بات ہے کہ انسانوں کے مزاج بڑے عجیب ہیں. وہی انسان ہوتا ہے آپ سے محبت کر رہا تھا, وہی نفرت کرنے لگتا ہے. اچھا, اس پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ہوپ نہیں جانے دینی چاہیے. آپ سوچیں کہ جو آج محبت کر رہا تھا اب نفرت کر رہا ہے, یہی انسان پھر محبت کر سکتا ہے, اور وہ کرے گا. اور ہماری کامیابی اسی میں ہے, یعنی لوگوں کو اپنے آپ کو منوانے کا شوق ہوتا ہے نا, یہاں منوانا چاہیے کہ میں نے دل جیت لی, میں نے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا ہے. اور بعض خواتین بہت اچھی طرح کرتی ہیں, شادی ہوتی ہے تو بڑے برے حالات دیکھنے پڑتے ہیں, لیکن اپنے صبر سے, محبت سے, کیئر سے, ہر ایک کے ساتھ اچھا کر کے ایسی جگہ اپنے گھر میں بناتی ہے کہ ان کے بغیر لگتا ہے گھر نہیں چلے گا, پورا خاندان ان پر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے. تو یہ انسان کی اپنی ایک کوشش ہے, اسٹرگل ہے, جد و جہد ہے, اور خود اپنے لیے خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لے کے خوشی حاصل ہوتی, ٹھیک ہے, وہ ٹیمپریری ہوتی ہے, لیکن یہ بات پروون ہے کہ زیادہ خوشی دے کر ہوتی ہے. وقتی طور پہ مشکل ہوتا ہے, لیکن دینے کے بعد جو سرور اور راحت ملتی وہ لینے کے بعد آہستہ آہستہ فیڈ اوے ہو جاتی. دینے سے وقتی طور پہ کم خوشی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن آہستہ 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 اس میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا, لینے سے
انسٹنٹلی تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں اوپر کے لیول پہ کچھ اور ہوتی ہیں، اندر کی لیئر میں کچھ اور ہوتی ہیں، اس سے نیچے کچھ اور ہوتی ہیں. تو اس طرح انسانوں کے مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز جو حدیث میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو جو بنایا تھا پوری زمین کی مٹی لی تھی، یعنی ایک مٹھی مٹی لی تھی لیکن اس میں ساری زمین کے اجزاء شامل تھے. اور پھر آدم کی اولاد جو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی تو آپ دیکھیں ان کی شکلیں، رنگ، مزاج ویسے ویسے ہو گئے. افریقہ کے لوگوں کے اور ہیں، کیکیشین اور ہیں، ایشیا کے اور ہیں، جاپنیز اور فارس کی طرف اور ہیں. نہ صرف یہ کہ فزیک اور رنگ، شکل، زبانیں، بلکہ مزاج بھی فرق ہے. تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ مزاج بدلنے لگتے ہیں. پنجاب کا مزاج اور ہے، پشتون مزاج اور ہے، ہر علاقے کا مزاج فرق ہے. انسانوں سے ڈیلنگ میں اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شادی ہو یا خاندانی معاملہ ہو، مزاج سمجھ لیں. آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ پلین میدان کی طرح ہوتے ہیں، جس میدان میں بھاگیں دوڑیں کچھ کریں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو. سہل، عربی میں سہل نرم زمین کو کہتے ہیں. کچھ لوگ پتھریلی زمین ہوتے ہیں، چٹانیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساری پڑنے والی بات ہے، انہوں نے نہیں چاہیے جانا، وہ اپنی جگہ پر ہی قائم رہے. کچھ لوگ سرسبز علاقوں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ اس سے مختلف ہوتے ہیں. تو جتنی زمین کی قسمیں ہیں اتنی قسمیں انسانوں کی بھی سمجھ لیں. کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کا دل کھلتا چلا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سیدھی بات بھی کہتے ہیں اس کو الٹا بنا لیتے ہیں، آپ ان کو سمجھا پاتے ہی نہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ مثلاً آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ تجربہ کر کے دیکھیے. آپ کی دو دوست ہیں، مثلاً ایک بہت جذباتی قسم کی، آپ مثلاً آپ اس کے پاس مسئلہ لے کے جاتی ہے کہ آج میرے شوہر کے ساتھ میری یہ لڑائی ہوئی ہے، یہ بات چیت ہوئی. وہ کہے گی چھوڑو اس کو، لو طلاق، کوئی ضرورت نہیں اس کی روز روز باتیں سہنے. اچھا، دوسری کے پاس جائیں گے، وہ ذرا دھیمے مزاج کیا، آپ اس کو اپنا مسئلہ بتائیں گے، وہ کہے گی کوئی بات نہیں، صبر کرو، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، پھر ٹھیک ہو جائے گا. ایک ہی بات دو لوگوں سے کی، دو مختلف آنسر آپ کو ملیں گے، دو مختلف ریئیکشن آپ کو ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ دو مختلف مزاج ہیں، دو طرح کے لوگ سوچنے والے. ایسے میں اللہ نے انسان کو خود جو عقل دی ہے نا، اس کو استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. صرف لوگوں کے مشوروں میں نہیں جینا چاہیے، خود انسان کو آبجیکٹیولی چیزوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کوئی چیز کس طرح ہے، کیوں ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیسیژن لینا چاہیے. تو بہرحال یہ زندگی گزارنے کے کچھ راز ہیں. اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو انسان مشکل سے مشکل لوگوں کے بیچ میں بھی گزارا کر لیتا ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ 32 دانتوں کے بیچ میں زبان اپنی نرمی کی وجہ سے کام کر رہی ہے، یعنی کہ بغیر زخمی ہوئے. ورنہ آپ دیکھیے کہ کسی چیز کو اتنی خطرناک جگہ پہ رکھیں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو چوٹیں لگ چکی ہیں، لیکن کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے. اللہ کہ ہماری اپنی کوئی ویکنیس ہو تو وہ زبان کبھی نہ کبھی دانتوں تلے آ جاتی ہے، لیکن ادروائز بہت اچھا سروائیو کر رہی ہے. کس وجہ سے؟ اپنی نرمی کی وجہ سے، اپنی لچک، فلیکسیبلٹی کی وجہ سے. تو اگر انسانوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ میں ہسبینڈ وائف، ساس سسر، فلیکسیبل اگر انسان ہو جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اس میں خاص طور پر جب بعض اوقات مرضی موڈ نہیں ہوتا کوئی کام کرنے کا یا بات ماننے کا، تو اس وقت انسان اگر ایک بار سوچ لے کہ اللہ میرے اس حال کو جانتا ہے اور اس مشکل کی وہ قدر کرے گا، میں اس کی خاطر اس کا یہ کام کر دیتی ہوں یا اس کی یہ بات مان لیتی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ صرف وہ وقتی ٹیسٹ آتا ہے ہر انسان کے اوپر. بعض اوقات ہسبینڈ بالکل ارریشنل سی بات کہتے ہیں کہ یہ کرو، ہم کہتے ہیں یہ کیوں کریں، اس کے تو کوئی سینس ہی نہیں بنتی. سر یہ پراپرٹی بیچ دیتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، ویسا کر لیتے ہیں، بس فلاں جگہ نہیں تم نے جانا، ماں باپ سے نہیں ملنا، کوئی ایک حکم صادر کر دیں گے اور خود بھی کر کے بھی بھول جائیں گے بعض اوقات. اب ایسے میں اس کو اس وقت آگے مقابلے پہ نہیں آنا چاہیے کہ نہیں میں تو جا کے دکھاؤں گی، میں تو یہ ضرور کروں گی. اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقتی طور پر انسان کہتا ہے کہ ہاں میں برابر میں آ گیا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اس وقت تھوڑی دیر انسان خاموشی اختیار کر لے اور بعد میں جب دوسرا سمجھنے کے قابل ہو تو سب اس کو دوسرے طریقے سے سمجھائے، سوال کرے. ایک اور بات یہ کہ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں نا، اس کا نقطہ نظر بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے اور اپنی بات بھی آپ بہتر کنوے کر سکتے ہیں. اچھا پھر آپ کیوں یہ بیچنا چاہتے ہیں؟ اچھا میں پھر کیوں نہ جاؤں امی کی طرف؟ اچھا میں کیوں نہ کروں؟ لیکن اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک کڑوی گولی کھانی پڑے گی. اسی طرح کسی وقت آپ غصے میں ہوگی تو دوسرے طریقے کو کھانی پڑے گی، تبھی گزارا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد سیئات اعمال، یعنی برے اعمال جب انسان کرتا ہے تو اس کا وبال خود کو ہی بھگتنا پڑتا ہے.
کیونکہ انسان کے اپنے ہاتھ کی پیداوار ہوتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا, جس کو بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب یہ ایشو لوگ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں, جب سارا کچھ وہی کرتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. نہیں, انسان نے بھی کرنا ہے, اور انسان کو توفیق اللہ اسی راستے کی دے دیتا ہے جس پر انسان محنت کرتا ہے. کیونکہ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے لیس للانسان الا ما سعى, اور پھر وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اچھے کاموں کے لیے کوشش کرتا رہے, اللہ سے دعا مانگتا رہے. تو اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ضرور ان کو راستہ دکھائیں گے. پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے, کلمہ ہے, اور اس موقع پر ایک دفعہ پھر توحید کی تجدید کرائی جاتی ہے. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اور پھر 3 آیتیں ہیں جن میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو. شادی شدہ زندگی کی خوشی کا راز زیادہ اچھے خوبصورت کپڑوں یا زیادہ اچھے گھر میں نہیں ہے. بہت سے لوگ پہننے کا بہت اچھا ڈھنگ جانتے ہیں مگر اندر دل خوش نہیں ہوتے, کیونکہ خوشی کا انحصار انسان کی لباس یا ظاہر میں نہیں. ہم عام طور پر ان چیزوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں. اس کا راز اس میں ہے کہ انسان کے دل کے اندر کی کیفیت کیا ہے, کیونکہ خوشی کا تعلق دل سے ہے, لباس سے نہیں. لباس ایک ایڈڈ فیکٹر ضرور ہے. انسان اگر اندر سے خوش ہے تو اچھا لباس اسے اور خوش کرے گا, لیکن اگر اندر سے خوش نہیں تو اپنی چیزوں کو پریشان کن آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ان کو ایک طرف رکھ دیتا ہے, وہ بھی بے روح اور پھیکی ہو جاتی ہے اس کے لیے, کیونکہ زندگی کا کوئی میننگ نہیں رہتا. یہ جو خوشی ہے یہ اللہ کے ڈر سے آتی ہے. اللہ کے ڈر سے کیسے, کہ مثلا آپ کو کسی بات پہ بہت غصہ بھی ہے اور آپ چاہیں تو کچھ ایسے کام کرے کہ دوسرے کا فیوچر تباہ کر کے رکھ دے, کچھ بھی, لیکن آپ کو اللہ کا ڈر روک لیتا ہے کہ نہیں مجھے زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ. اگر کسی نے کی تو میں ظالم نہیں بننا چاہتی. مظلوم کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے, لیکن اگر میں نے ظلم کیا تو میں ظالم ہو جاؤں گی اور اللہ کی مدد کا ہاتھ ہٹ جائے گا مجھ سے. یہ چیز انسان کو اندر سے روک لیتی ہے. اللہ کے تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے کام کرنا. دیکھیے دنیا میں انسان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے, اچھے ریلیشن شپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں جو ریوارڈ دے سکے, کہ بندوں کے ریوارڈ سے وہ اچھا بن سکے, ہے ہی نہیں. کیونکہ بندے فقیر ہیں, بندوں کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو وہ دے سکے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, جو آپ کو ملنا چاہیے, جو آپ کا رائٹ ہے ہی نہیں ان کے پاس. کیونکہ بعض اوقات آپ آؤٹ آف دا وے جا کے تکلیف اٹھا کے آپ دوسروں کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں. مثلا اب جیسے ہسبینڈ وائف کے درمیان بعض اوقات ہسبینڈ کچھ چاہتا ہے, وائف نہیں چاہتی, وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. ایک کا کچھ دل چاہ رہا ہے, دوسرے کا کچھ چاہ رہا ہے. اختلاف کہاں سے شروع ہوتے ہیں, انہی باتوں سے شروع ہوتے ہیں. چاہے وہ پرسنل ریلیشن شپ کا معاملہ ہو, چاہے وہ گھر کے کھانے پینے کی بات ہو یا کہیں آؤٹنگ کی بات ہو, وہ جب کانفلکٹ آتا ہے تو وہاں سے اب ایک کو تو دوسرے کے ساتھ کرنا پڑے گا, کبھی اس کی مانی پڑی کبھی اس کی, اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. اب ایک چیز جس پہ آپ کا بالکل دل مان ہی نہیں رہا, آپ صرف دوسرے کی خوشی, اس وقت دوسرے کی خوشی ہے اس لیے مجھے کرنا ہے. اب دوسرا آپ کو بالکل خود غرض نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بہت سیلفش انسان ہے اور اس کو تو صرف اپنی پتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو ذرا خیال نہیں کہ میری طبیعت کیسے یا میری وانٹ ہے یا نہیں. تو ایسی صورت میں کس کے لیے پھر کرے انسان؟ سامنے والا تو اس کو بہت ہی برا لگ رہا ہے. 2 بندوں کا معاملہ, تیسرے کس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیڈ روم میں کیا ہو رہا ہے, نو ون نوز, اور کوئی اور آپ کو شاباش بھی نہیں دے سکتا. سیکریفائس اگر آپ کریں اپنے مرضی کے خلاف جا کے, کیوں کریں؟ صرف ایک اللہ کے لیے انسان کر سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے شوہر کا دل خوش کرنا, چلو آج اگر میرا موڈ نہیں بھی تو میں کمپرومائز کر لیتی ہوں, اس کا ریوارڈ مجھے اللہ دے گا, اور اللہ دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ ایک ہسبینڈ کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے نا کہ میری وائف جو ہے وہ میرے لیے خوشی کا ذریعہ ہے, تو اس کے اندر بھی ایک نرمی آنے لگتی ہے. ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں, انتہائی خراب لوگ بھی ہوتے ہیں, انتہائی بے حس بھی ہوتے ہیں, مگر نارمل سچویشن میں عام طور پر گیو اینڈ ٹیک جب ہوتی ہے تو بعض اوقات انسان سیکریفائس کسی ایک کو ضرور کرنا پڑتا ہے. اگر بیوی نہیں کرتی تو ہسبینڈ کو کرنا پڑتا ہے پھر, کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض انسانی ضروریات ایسی ہیں جو اللہ نے مرد کے اندر رکھ دی, کچھ ہمارے اندر رکھ دی, دونوں میں فرق ہے. اس لیے ہمیں بعضوں کو دوسرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, سمجھ نہیں آتی کہ دوسرا کیوں ایسے کہہ رہا ہے, کیوں یہ چاہ رہا ہے. اور اس وقت ہم صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہر ایک سیلفش ہے اس وقت.
تو جب ایک سیکریفائس نہیں کرتا تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر پرابلمس ہونے لگتے ہیں. پھر جب ہسبینڈ کو یہ ہو جاتا ہے کہ میری وائف میرے لیے اس میں کچھ بھی نہیں, تو پھر وہ دوسری جگہ دیکھنے لگتا ہے, پھر وہ اس سے اور فساد پھیلنے لگتے ہیں اور خرابیاں آنے لگتی ہیں, پھر باقی ساری چیزیں لایانی بےمانی ہو جاتی ہیں. ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جو بہت ہی پرائیویٹ ریلیشن شپ ہے, اگر وہ ٹھیک نہیں نا تو باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. پھر اس کو بہت کم خواتین جو ہے بعض اوقات اس اینگل کو پوری طرح نہیں دیکھ پاتی. دونوں کے مزاج میں فرق ہے. اب اس میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, جیسے ہماری ایک بھوک ہوتی ہے نا, ہمارے اندر کھانے کی بھوک ہے مثلا, اب ہمیں بھوک لگی, ہمیں کھانا چاہیے, ہمیں نہیں پتا وہ کھانا کیسا ہے, ہمیں کھانا چاہیے. اسی طرح مرد کے اندر اگر عورت کی بھوک ہے اور عورت آپریٹ نہیں کر رہی تو اس کی تو بھوک ہے, اب وہ اپنی اس بھوک کے ہاتھوں مجبور ہے. لوگ چوریاں کیوں کرتے ہیں, لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں, بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کے کرتے ہیں, یا کسی ضرورت کے تحت مجبور ہو کے کرتے ہیں. اگر ایک عورت اپنے شوہر کی بھوک کو سمجھ لے لیکن اس کے ساتھ اس کی اپنی طبیعت بالکل نہیں مان رہی, تو یہاں اس اتنی بڑی سیکریفائس کا اجر شوہر کبھی دیتا بھی نہیں ہے, شکریہ تک بھی نہیں کرتا, تو پھر کون دے؟ صرف اللہ دے سکتا ہے. اس وقت اگر صرف انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو تو وہ اس سے وہ کام کرا سکتا ہے جو وہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا. اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے انسان, اور وہ گھر کی خوشی کی شکل میں لوٹتا ہے اور بہت سی خرابیوں سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی انسان سرکرور ہوتا ہے. تو اسی طرح میں نہیں کہتی کہ ہسبینڈ کے پارٹ پہ کوئی سیکریفائس نہیں, اس کو بھی سیکریفائس بہت سی جگہوں پہ کرنا ہے اور اس کو بھی کرنا چاہیے, لیکن شادی اصل میں قربانی کا نام ہے. قربانیوں سے خوشی ملتی ہے, دینے سے ہی ملتا ہے. اور یہ جو ابھی بقرہ عید آ رہی ہے, یہ تو سبق کی سارا قربانی کا ہے. یہ ہر سال قربانی لازمی ہم کو اس لیے کی گئی ہے کہ ہم دوسروں کو تو قربانی کا بکرا بناتے ہیں, کبھی خود بھی بننا پڑتا ہے, اور دینے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا بڑا دل دے دے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب چھوٹی کوانٹٹی ہوتی ہے نا پانی کی, تو اس میں ذرا سی کوئی چیز گرے تو اس کا وہ رنگ مزہ خراب. تو بہت بڑی چیز, بہت بڑے پیمانے پہ پانی ہے, تو اس میں کچھ بھی پھینک دو تو وہ نیچے جا کے بیٹھ جائے گا, اوپر کی خوبصورتی نہیں جائے گی. کچھ لوگوں کے دل دریا ہوتے ہیں, دریا دل ایسے ہوتے ہیں کوئی کچھ بھی کہہ دے وہ سارا نیچے بیٹھتا جاتا ہے اور ان کی خوبصورتی کو کوئی فرق نہیں آتا, وہ ان کی زندگی چلتی رہتی ہے اور اس طرح وہ خود بھی خوش رہتے ہیں. لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی اس سے کیا نقصان ہوگا کہ نہ خود چین میں رہیں گے اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی پریشان رہیں گے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تو وہ تقویٰ دے, وہ اپنی محبت دے دے, وہ اپنا ڈر دے دے, وہ کیفیت دے دے کہ جس کی وجہ سے ہم ہر وہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمیں کرنا چاہیے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. یا اللہ تو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو بڑا کر دے, ہمیں اطمینان قلب نصیب فرما, ہمیں اپنا تقوی نصیب فرما یا رب العالمین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. جن بچوں کی شادی ہے انہیں بہترین نکاح نصیب فرما, دونوں کے خاندانوں کے لیے بہترین خوشیوں کا سبب بنا. جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہم کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. سبيل الدموع سبيل